اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تاثیر احمد نے پلٹ کر پورے گھر پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ سارے مہمان سونے کے لیے جا چکے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ آج اس کی سہاگ رات تھی۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جانے کے لیے ہر لڑکے کی طرح اسے بھی بےتاب ہونا چاہیے تھا۔ بے شک وہ 28 سال کا ایک میچور مرد تھا جس کی ذہانت اور مضبوطی کی پورا خاندان گواہی دیتا تھا، جسے کبھی کسی نے بلا ضرورت ہنسنا دور کی بات مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، جس کی وجاہت پورے خاندان کی لڑکیوں کی زبانوں کا قصہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود رات کے 1 بجے تک اپنے کمرے میں نہ جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جتانا چاہتا تھا کہ اسے اپنی دلہن کے پاس جانے کی جلدی نہیں، بلکہ جو وجہ تھی اس وقت اسے سوچ کر تاثیر احمد کی بھوری آنکھوں میں پریشانی اتر آئی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، اسے اتنی محبت دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور کر ہی نہیں پائے گی۔ دل بڑا کرتے وہ لوک کھولتا اندر داخل ہوا تھا اور ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ بیڈ کے بیچ میں سرخ لہنگے کو چاروں طرف بکھرائے وہ خود سکڑ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ دلہن پر تمام تر سنگھار کیے وہ اس کا ایمان غارت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ کمرے میں بیٹھ کے اطراف میں لگائے گئے سرخ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی تاثیر کے وجود سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا ٹکرائی جس میں پھولوں کی مہک رچی بسی تھی، مگر اس مہک میں ایک اور خوشبو بھی تھی، ایک ناموس سی خوشبو۔ تاثیر احمد کے لمحوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگا تھا اب تک تم اپنا سارا سنگھار ختم کر چکی ہوگی، شاید کپڑے بھی تبدیل کر لیے ہوں اور میک اپ بھی صاف کر لیا ہو، لیکن تم تو تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو ابھی تک۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ گمگیر بھاری آواز میں کہتا دھیرے دھیرے بیٹھ کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا بیڈ کے درمیان میں بیٹھی اس کی بیوی، اس کی منقوہہ اور اس کی محبت کے وجود پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، ورنہ آج کی رات تو مضبوط سے مضبوط دل لڑکی بھی ایک پل کے لیے لرز جایا کرتی ہے۔ ہر لڑکی کے لیے شادی کی رات اپنے شوہر کا پہلی دفعہ سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ تو یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ تاثیر احمد کب کا اندر داخل ہو گیا تھا۔ رامین، کیا تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار اس نے ایک دفعہ پھر نرم انداز میں پکارا تھا۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ صرف ایک تاثیر احمد کی آواز ہی تھی جو گونج رہی تھی۔ تاثیر نے بغور گھونگھٹ کی آڑ میں چھپے رامین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب کی بار بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی، وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ تاثیر احمد کی نگاہ اس کے گود میں دھرے اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر جا پڑی۔ سفید ہاتھوں پر سرخ مہندی انتہائی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ تاثیر کے لبوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود کو جتنا بھی بیزار اور مضبوط ظاہر کرتی، در حقیقت وہ نروس تھی۔ وہ تاثیر احمد کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اس کی شدتوں سے واقف جو تھی۔ آہستگی سے شیروانی کے بٹن کھولتا وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، اتنا قریب کہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بس چند انچ کا تھا۔ اب کی بار بھی رامین نے سمٹ کر اس سے دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تاثیر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اسے قبول کر چکی تھی، اپنے اور اس رشتے کو دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ تو پھر وہ آخر اتنا گھبرا کیوں رہا تھا؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھی، یہ رات ان دونوں کی تھی۔ وہ آج اپنے رشتے کو اپنی محبت کے معنی پہنا دے گا، وہ محبت جو سالوں سے اس کے دل میں پنپ رہی تھی، جسے آج تک اس نے اس لڑکی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ بے اختیار اس کا شدت سے دل چاہا رامین کا چہرہ دیکھنے کا۔ پوری تقریب کے دوران اس نے کئی دفعہ کوشش کی تھی کہ وہ پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن ہر دفعہ ہی سرخ جالی دار گھونگھٹ اس کے سامنے آ جاتا، جیسے اس نے فوٹوگرافر کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی چہرے سے نہیں ہٹایا تھا۔ اور اس کی یہ ادا تاثیر احمد کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے رامین کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، اور اگلے پل جیسے تاثیر احمد کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ وہ بالکل سامنے تھی، سبز آنکھوں پر تنی گھنیری پلکوں کی چادر وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو کچلتی حتی المقدور کوشش کر رہی تھی کہ تاثیر احمد کی طرف نہ دیکھے۔ اس کی سطوہ خوبصورت ناک، جس میں اس نے پہلی دفعہ
नन्ही सी लौंग की झलक देखी थी। आज वहाँ एक इंतहाई खूबसूरत नथ जगमगा रही थी। ये दुल्हन की निशानी थी, ये तुम पर बहुत सूट कर रही है। उसने आहिस्तगी से रामीन की नथ को उंगली से छुआ था। वह बेख्तियार सिमट कर थोड़ा सा पीछे हुई। तासीर अहमद ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। तुम मेरी बेबी हो रामीन, हक रखता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। मेरे छूने पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वह हल्की सी शरारत से बोला था। सुर्ख जोड़े में मलबूस रामीन ने बमुश्किल निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। बेशक वो नफीस मेकअप, खूबसूरत ज्वेलरी और भारी और रूसी लिबास में आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल खामोश थे। तासीर अहमद के चेहरे की मुस्कुराहट मद्धम बढ़ी। क्या बात है रामीन, इतनी खामोश क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसने फिक्रमंदी से रामीन की गोद में धरा हुआ उसका हाथ पकड़ा था और अगले ही पल उसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ वापस खींचा। हाथ मत लगाए मुझे, कोई हक नहीं रखते आप मुझे छूने का। आपको तो मुझसे नफरत थी ना? तलाक दे दी थी आपने मुझे तो फिर अब मुझे यहाँ अपनी सजी सजाई सेज के दरमियान में क्यों बिठा रखा है? शायद आपको घमंड है अपनी मर्दानगी पर। साबित करना चाहते हैं ना, देखो मैं मर्द हूँ, छोड़ भी सकता हूँ और अपना भी सकता हूँ। सारे फैसले आपके ही हैं ना, मेरा क्या है? मैं एक इंसान नहीं। तासीर अहमद पहुँच कर रह गया। वो जब तक खामोश बैठी थी, बोली तो उसने तासीर अहमद की समायतों पर कोई बम फोड़ दिया था। तासीर की मुस्कुराहट सिमटी। वो बेख्तियार सीधा होकर बैठा था। क्या कह रही हो रामीन? वो सब एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। मैंने वजाहत कर तो दी थी। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? वो बेचैन हुआ था। अपनी मोहब्बत के लबों से ऐसे जुमले सुनते उसे बेहद तकलीफ हुई थी, मगर रामीन उसकी सब्ज आंखों में पानी उतरने लगा था। घूंघट फिसल कर एक दफ़ा फिर चेहरे के ऊपर गिरा तो उसने एक हाथ से वो जालीदार दुपट्टा खींच कर दूर फेंक दिया था। उसके अंदाज में इतनी नफरत और तलखी थी कि तासीर साकत रह गया। माफ़ी मांग लेने से बात ख़त्म नहीं होती। आपने मुझे तलाक दी थी, सब घर वालों के सामने ऊंची आवाज़ में, सबके सामने मुझे जलील और रुस्वा किया था। बचपन के निकाह की ये कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे। और अब फिर आप मेरे सामने क्यों बैठे हैं? क्यों अपनाया है आपने मुझे फिर से? अब क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो आंसुओं के दरमियान में बामुश्किल बोली थी। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर आंसुओं में डूबी हुई ज़रूर थी। तासीर अहमद ने गहरी सांस ली। रामीन, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वो सब एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आज से नहीं, एक हफ्ता पहले से नहीं, जब मैंने तुम्हें इस घर में, इस ख़ानदान में पहली दफ़ा देखा था, बल्कि मैं तो तुम्हें 2 सालों से चाहता हूँ। उसने एक दफ़ा फिर रामीन का हाथ पकड़ना चाहा था। वो उसे देख कर रह गए, मगर तलखी से अपना हाथ छुड़ाते वो तेज़ी से बेड से नीचे उतर गई थी। बाहरी लहंगा संभालते वो उससे कुछ फासले पर जाकर खड़ी हुई थी। आहिस्तगी से उसने अपने गाल पर बहते आंसुओं को साफ किया। आंखों में गुलाबीपन झलकने लगा था। तासीर अहमद को अपनी धड़कनें मद्धम बढ़ती हुई महसूस हुई। वो लड़की थी ही इतनी हसीन के उसके हुस्न के आगे हर जवाज़, हर दलील मानत पड़ जाती थी। वो बेख्तियार उठकर उसके सामने खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ नहीं रहता। मैं हमेशा से ट्रेनिंग के सिलसिले में शहर से बाहर रहा हूँ। मैट्रिक में तो था मैं, जब मुझे दादा जान ने एकेडमी में दाखिल कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ कितनी बार आया हूँ, उंगलियों पर गिन कर बता सकती हो तुम। और जब भी आया, ना कभी तुमसे मुलाकात हुई और ना चची जान से। हमेशा मुझे यही पता चला कि चची जान तुम्हें लेकर अपने मायके गई हुई है। वो शायद लंबी बात करना चाहता था, मगर रामीन ने उसकी बात काट डाली थी। हाँ, अगर कभी मेरी आपसे मुलाकात हो जाती तो उसी वक्त मुझे बता देती कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं। बचपन में मेरा निकाह आपसे दादा जान ने अपनी मर्जी से किया था। मैंने तो नहीं कहा था उन्हें ये निकाह करने का। तो फिर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? क्यों मुझे सबके बीच में रुस्वा किया? आपने तलाक देकर एक दफ़ा फिर मेरा नाम अपने नाम के साथ क्यों जोड़ा? क्या मेरी इतनी हैसियत है? बस वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तासीर अहमद के दिल को कुछ होने लगा। वो लड़की जिसके लबों पर वो हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता था, उसे रुलाने का बायस बना था। उसे अपनी इस गलती पर शिद्दत से पछतावा होने लगा था।
کیا تھا اگر میں 2 ہفتے پہلے اپنے منہ سے وہ چند الفاظ نکالنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتا کہ آخر ہے کون وہ جو بچپن سے میرے نام سے منسوب ہے۔ اسے یاد آیا 2 ہفتے پہلے جب اس کا پرموشن ہوا تھا تو دادا جان نے اسے فون پر کتنی خوبصورتی سے کہا تھا، تمہاری ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، نوکری وہاں لگی ہے تو کیا ہوا، اتنے بڑے فوج کے افسر بن گئے ہو، اب تو گھر آ ہی سکتے ہو نا، ہمارا نہیں تو اپنی منقوہہ کا ہی خیال کر لو، تمہارے نام پر پچھلے 20 سالوں سے بٹھا رکھا ہے اسے، تم آؤ تو اسے تمہارے سنگ رخصت کریں، میں کچھ نہیں جانتا، ہفتے کے روز مجھے تم یہاں چاہیے ہو، کراچی میں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بول رہے تھے۔ دوسری جانب تاثیر نے گہری سانس لیتے فون بند کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے دادا جان کو کیا بتاتا کہ جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے بچپن میں اس کا نکاح کر دیا تھا وہ تو اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، اس کے تو سوچوں پر کوئی اور ہی چہرہ سوار تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب کی بار جائے گا تو وہ سارا معاملہ کلیئر کر دے گا، چھوڑ دوں گا میں اس لڑکی کو، میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دل ہی دل میں عزم کرتے وہ اپنا بیگ اٹھا کر کراچی کے لیے نکل پڑا تھا، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد یوں بے تکلفی سے اپنے گھر جا رہا تھا، وہ گھر جہاں اس کی منقوہہ بھی رہتی تھی۔ اس بڑے سے کوٹھی میں آج تک اس کی ملاقات رامین سے نہیں ہوئی تھی، نہ جانے اس کے آنے پر وہ کہاں چھپ جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے متعلق پوچھ لیتا تھا، دل میں کوئی جذبہ نہ ہونے کے باوجود، مگر اب تو وہ جان بوجھ کر یہی چاہتا تھا کہ اس کی ملاقات رامین سے نہ ہو۔ پچھلے 2 سالوں میں اس نے اپنے ذہن میں کتنے جملے ترتیب دیے تھے، جواز گھڑے تھے کہ میں کس طرح اپنی بچپن کی منقوہہ کو چھوڑوں گا، مگر کوئی جواز، کوئی دلیل کام نہیں آیا۔ دادا جان اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے تاثیر، تمہیں اتنا بڑا افسر اس لیے بنایا کہ تم اٹھ کر میری پسند پر انگلی اٹھاؤ، رامین بہت نیک اور پیاری بچی ہے، اسے پا کر تمہیں انتہائی خوش ہوگے، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، مگر تاثیر بھی انہی کا خون تھا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے رامین سے شادی نہیں کرنی تو مطلب ہے نہیں کرنی، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں اپنی محبت کی قربانی نہیں دوں گا، اس کے 2 ٹوک انداز میں کہنے پر دادا جان سمیت سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت تو وہ سب لوگ بڑے کمرے میں جمع تھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور کون سی شادی، شادی ہو چکی ہے، تم دونوں کی صرف رخصتی کرنا باقی ہے، آج شام میں ہی تمہاری رخصتی کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے فون جیب سے نکالا تھا، تاثیر کی آنکھوں میں سرخی اتری، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اوپری منزل پر نگاہ ڈالتے اس نے دانستہ طور پر اسے ڈھونڈنا چاہا۔ آج ماں کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی وہ کالج گئی ہوتی تھی اور کبھی اپنے ننیال، مگر اتفاقاً آج وہ یہیں تھی۔ اس کا کام آسان ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے ہوتے اس نے مڑ کر اپنے سارے خاندان والوں کی طرف دیکھا، چچا، پھپھو، ماں باپ، سب، دادا جان بھی جب پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کرنے لگا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ انوکھا کام سر انجام دینے والا ہے۔ تاثیر مڑ کر انتہائی اطمینان سے ایک نظر رامین کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ رامین علی، کیا آپ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئیں گی؟ میں تمہارا شوہر جسے تم ہر وقت پردہ کیے رکھتی ہو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے کے آگے اسٹڈی ٹیبل پر اپنی کتابیں رکھتی رامین بری طرح سے چونکی تھی۔ یہ آواز، یہ لہجہ نہ تو وہ سننے کی عادی تھی اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ نیچے کیا تماشا چل رہا ہے۔ یہ تماشا اس کے نام پر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ وہ نیچے کھڑا تھا، خاندان والے اس کے آس پاس جمع تھے، اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا رخ دادا جان کی طرف تھا۔ رامین نے اس کی پشت دیکھی، وہ اتنا ہی ہبرو تھا جتنا اس نے تصویروں میں دیکھ رکھا تھا۔ رامین کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کی محبت اس کے روم میں بس چکی تھی، لیکن وہ اسے اس طرح کیوں مخاطب کر رہا تھا؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں رامین علی، ان سب گھر والوں کی موجودگی میں جنہوں نے زبردستی تمہیں میرے سر پر تھوپا تھا۔ وہ دادا جان کی طرف دیکھتے انتہائی تلخ آواز میں بولا تھا۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی رامین کا دل ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، جہاں کچھ دیر پہلے مسکراہٹ تھی
اب وہاں زردی بکھر گئی تھی۔ انتہائی فاتحانہ انداز میں سب گھر والوں کے چہروں پر نظر ڈالتے اس نے مڑ کر اوپری منزل کی سمت دیکھا تھا۔ اتنا تو اسے پتہ چل ہی گیا تھا وہ اپنے کمرے سے نکل آئی ہے، لیکن اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ساتوں آسمان تاثیر احمد کی نگاہوں میں گھوم گئے تھے۔ یہ چہرہ، یہ اجنبی تو نہیں تھا، اسے وہ پہلی دفعہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، یہ تو شناسا تھا، اتنا شناسا کہ ہر رات سونے سے پہلے وہ اسی کا تصور کر کے تو سویا کرتا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا، وہ ابھی تک کسی پتھر کے بت کی طرح ریلنگ کو تھامے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے لبوں سے نکلا، یہی تو رامین ہے، تمہاری منکوہا جسے اب تم نے طلاق دے دی ہے۔ اماں جان کی افسوس بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ تو وہی ہے، اس کے الفاظ ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ ریلنگ کو تھامے کھڑی رامین کو جیسے ہوش آ گیا۔ نیچے کھڑے کئی چہروں پر افسوس تھا، کئی چہروں پر طنزیہ ہنسی تھی اور کئی چہروں پر اطمینان بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ہر کوئی اس کا بھلا چاہنے والا نہیں تھا۔ کئی کزن اس کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہ واپس اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اتنی ذلت، اتنی اہانت، آخر کس جرم کی بدلے دی تھی اس شخص نے اسے؟ اور اب وہ اس پر تمام تر مالکانہ حقوق رکھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے ماں نے ہی تو آ کر بتایا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے اپنے طلاق دینے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ تاثیر نے ہنگامہ کر رکھا ہے، گھر میں وہ چاہتا ہے کہ تم سے دوبارہ رجوع کر لے۔ اس نے مولوی سے بھی پوچھ لیا، مولوی کا کہنا ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اماں جان کی تھکی تھکی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ سسک اٹھی، کیا میں اتنی فالتو اماں جان کہ وہ جب چاہے مجھے چھوڑ دے اور جب چاہے مجھے اپنا لے؟ مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادیاں۔ اس کے کہنے پر کسی نے کان نہیں دھرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ یہ کیسے تسلیم کر لیتی کہ یہ شخص جس نے اسے بڑی محفل میں رسوا کیا تھا، اس کے وجود کو اسی استحقاق سے چھوئے جسے وہ چاہتا تھا۔ تاثیر نے اپنا سر جھٹک کر خود کو اپنی غلطی کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ ایک نظر اس نے سامنے کھڑی دلہن بنی رامین پر ڈالی، جس کی نگاہوں میں 1000 شکوے تھے۔ رامین، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے واقعی غلط کیا۔ مجھے اس طرح سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنا تمہارا رشتہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو مجھے تم سے کہنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا تھا۔ رامین نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل ڈگمگایا تھا۔ یہ وجاہت سے بھرپور شخص اس کا تھا، مگر اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ میں ہمیشہ سے صرف تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ 2 سال پہلے اس ریسٹورنٹ میں تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے اپنا دل تمہارے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور آج تک اگر میرے دل میں کوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ اس روز 3 بار طلاق دینے سے پہلے میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے میں اپنا کتنا نقصان کر لیتا۔ اس کی آواز دینی ہو رہی تھی، شاید وہ مزید وضاحتیں نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اتنی دیر سے بات کر رہا تھا۔ اسے تو اتنی بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، چند جملے بول کر وہ خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ مگر یہاں اس کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی زندگی تھی۔ وہ ایک دم ہی پلٹی اور تیزی سے دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ تاثیر نے بے یقینی سے اسے دروازے کے جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ رامین، وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کمرے سے جا رہی ہوں، دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں، ان پھولوں کی خوشبو میں یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نہیں مانتی اب اس نکاح کو، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ ضدی انداز میں کہتی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ تاثیر یکدم اس کے پیچھے باہر نکلا تھا، اسے جانے سے روکنا چاہتا تھا، اور تبھی اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ راہداری کے آخری کونے پر دادا جی اپنی چھڑی تھامے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے انہیں کی سمت آ رہے تھے۔ ان دونوں کو رات کے اس پہر کمرے سے باہر کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک ساتھ کئی سوال ابھرے۔ رامین بھی اب اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے تم دونوں رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ جانچتے ہوئے نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں کھٹکا تو ضرور تھا کہ
کوئی نہ کوئی تماشا تو ضرور ہوگا۔ ایک ہفتے سے پہلے ان کے پوتے نے جو کارنامہ کیا تھا، اب اس کے بعد اتنی خاموشی سے اس بات کا ٹل جانا ممکن نہیں تھا، مگر وہ اپنی پوتی کی فطرت سے واقف تھے۔ وہ انتہائی صبر شکر والی لڑکی تھی۔ 20 سال اس نے جس طرح بغیر دیکھے بغیر جانے تاثیر احمد کے نام پر گزارے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ کچھ غلط قدم نہیں اٹھائے گی، مگر رات کے اس پہر کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے دادا جان، رامین کو گرمی لگ رہی تھی اس لیے ہم ذرا باہر نکل آئے، میں اسے واپس اندر لے جاتا ہوں، AC کی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں، پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آہستگی سے بڑھ کر رامین کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہ پائی، نظر بے اختیار جھک گئی تھی۔ اسے شرم سی محسوس ہوئی۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی اور اپنی سہاگ رات اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، اپنے دادا جان کے سامنے۔ دادا جان نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں ہاں اندر چلے جاؤ، کھڑکی کھول دو، کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ جائے گی۔ رات کے اس پہر باہر گھومنا ٹھیک نہیں ہے، گھر میں سبھی خاندان کے افراد موجود ہیں، دیکھ لینا کوئی نیا تماشا نہ لگا دینا۔ وہ جاتے جاتے بھی تنبیہ کر گئے تھے۔ پلٹنے سے پہلے انہوں نے ایک نظر رامین پر ڈالی۔ اس نظر میں کیا کچھ تھا؟ التجا، درخواست۔ رامین نے اپنی نظر جھکا لی۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ تاثیر آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے رامین کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تمہیں اب بھی میری بات کا یقین نہیں آیا؟ اور کتنی معافی منگواؤں گی یار، اب تو معاف کر دو۔ جو کہو گی ساری زندگی وہی کروں گا، تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ سب کہیں گے دیکھو میجر تاثیر احمد کتنا بڑا رن مرید بن گیا ہے، لوگ تو میری مثال دیا کریں گے۔ اس کی آواز میں شرارت اتر آئی تھی۔ رامین کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ امڈی، جسے دیکھ کر تاثیر کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ اس نے تاثیر کو معاف کر دیا تھا اور یہ بات اس کے دل کی خوشی کے لیے کافی تھی۔ آہستگی سے آگے بڑھ کر اس نے رامین کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رامین، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس روز جب تم نے میرے کوٹ پر کافی گرائی تھی، اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا اگر کوئی میری بیوی بنے گی تو وہ تم ہوگی، اور دیکھو قدرت نے پہلے تمہیں میرے نام پر لکھ رکھا تھا۔ اس کے کان میں دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتا وہ مخمور انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے رامین کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس دن کی بات کر رہا تھا۔ اس نے تو کبھی تاثیر کے کوٹ پر کافی ہی نہیں گرائے، بلکہ اسے تو کافی بنانا ہی نہیں آتی تھی۔ اس کی تو تاثیر احمد سے پہلی ملاقات 2 ہفتے قبل ہوئی تھی جب وہ اسے طلاق دے رہا تھا، اور دوسری ملاقات آج، تو پھر آخر وہ کس ملاقات کی بات کر رہا تھا؟ مگر اب وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گرفت میں چھپتے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب اس رشتے کو نیا موقع دے ہی دیا تھا تو پھر اب پرانی لکیر کو پیٹنے کا کیا فائدہ؟ خود کو اس کے سپرد کرتے اس نے ہر بات کو اپنے سر سے جھٹک دیا تھا۔ اگلی صبح وہ جاگا تو رامین بے خبر سو رہی تھی۔ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ نہا کر فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو وہ جاگ چکی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے اس نے بے اختیار اپنی نگاہ چرا لی۔ اٹھ جاؤ بیگم، نیچے سے کئی دفعہ ناشتے کا بلاوا آ چکا ہے، ہماری وجہ سے کئی لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، آخر چیف گیسٹ ہم دونوں ہیں تو ہمارے بغیر کیسے ناشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ بالوں میں برش پھیرتا اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اٹھ گئی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو وہ دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی نگاہوں سے ایک دفعہ پھر جذبات ابھرنے لگے۔ یار بالکل دل نہیں کر رہا نیچے جانے کا، تم کہو تو میں ناشتہ ادھر ہی منگوا لوں۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ رامین نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے لگ رہا ہے آپ ایک سخت جان فوجی افسر ہیں، میں تو سب سے سنتی تھی آپ کبھی مسکراتی نہیں، اور اب ذرا خود کو دیکھیں۔ وہ لپسٹک لگاتے ہوئے مان بھرے انداز میں بولی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان محبت کی شروعات تھی، یہ جانے بغیر کہ تقدیر نے کتنا بڑا امتحان ان دونوں کے سامنے رکھ چھوڑا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے
باہر لے آیا تھا۔ ناشتے کی میز پر باقی سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ کر دادا جان کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا تھا۔ اماں جان نے بھی رامین کو یوں مسکراتے دیکھا تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی تھی۔ کل شام تک تو وہ بلک بلک کر رو رہی تھی کہ اسے تاثیر سے شادی نہیں کرنی، اور اب دیکھو کس طرح اس کی ہمراہی میں مسکرا رہی ہے۔ ان کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا تھا۔ تاثیر نے اپنے سے پہلے ناشتہ رامین کے سامنے رکھا تھا۔ اس کی ہر ادا سے وارفتگی چھلک رہی تھی۔ ساری کزن مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی آنکھوں میں رشک واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ تاثیر نے محبت کے جو دعوے کیے تھے آج آخر کار درست سے ثابت ہو رہے تھے۔ یہ پیو، اتنی نازک سی ہو، پھر بھی بریڈ کے اوپر جیم لگا کر کھا رہی ہو، اور سامنے چائے کا پیالہ بھر رکھا ہے۔ وہ ناراضگی سے بول رہا تھا۔ دودھ کا گلاس بھر کر اس نے رامین کے سامنے رکھا تو وہ روحان سی ہوئی تھی۔ مجھے دودھ بالکل اچھا نہیں لگتا، میں نہیں پیتی، مجھے چڑ کر بولی تھی۔ تاثیر کی نگاہوں میں حیرت ابھری۔ دودھ نہیں پیتی؟ یہ تبدیلی کب سے آئی بھائی؟ اس کی بات پر رامین نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے کتنے برسوں سے جانتا ہو۔ رامین بچپن سے دودھ نہیں پیتی، اسے کبھی دودھ پسند نہیں رہا، اماں جان نے اطمینان سے اسے بتایا تھا۔ تاثیر حیران ہوا، یوں جیسے کوئی پرانی یاد اس کے ذہن سے ٹکرائی ہو۔ تیزی سے دودھ کا گلاس لبوں سے لگاتی سیاہ رنگے پروفیشنل لباس میں ملبوس وہ لڑکی نگاہوں کے سامنے لہرائی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ وہ رامین ہی تو تھی۔ گھر میں کچھ مہمان داخل ہو رہے تھے۔ سبھی ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دن کس طرح گزرا اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ رات یوں ہی جذبات اور مخمور ارادوں کے درمیان گزر گئی۔ اس کی ہمراہی میں رامین سرشار تھی اور وہ اسے پا کر مطمئن۔ ایک بات تو بتاؤ، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ چچا جان کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب تم 2 سال کی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ دادا جان نے کبھی چچی جان کو یا تمہیں خاندان میں سب سے الگ سمجھا ہو۔ ہر سہولت میں اثر ہے تو پھر تم نے ویٹرس کی جاب کیوں کی؟ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بال برش سے سنوار رہی تھی، جب اس نے اچانک موبائل سے نگاہ ہٹا کر اسے پوچھا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی رامین حیران ہو کر پلٹی۔ ویٹرس کی جاب؟ کیا بات کر رہے ہیں تاثیر؟ میں تو صرف گھر سے کالج اور کالج سے گھر آتی رہی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کبھی کسی سہیلی کے گھر نہیں گئی، بھلا میں کیوں ویٹری کی جاب کروں گی؟ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ تاثیر کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ تو مذاق کر رہی ہو نا؟ اس نے اب کی بار دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ رامین مسکراتے ہوئے پلٹی۔ میں مذاق کیوں کروں گی بھائی، جب میں نے کبھی ویٹرس کی نوکری کی ہی نہیں۔ آپ نے کسے دیکھ لیا تھا ویٹرس بنے ہوئے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے 1-2 دفعہ ایسی بات کی ہے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تاثیر نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں، ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، مگر اندر عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھاتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چھٹی ختم ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا جو اسے اندر ہی اندر گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ موبائل پر اپنے بچپن کی دوست صغیر کی کال موصول ہوتے اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے جان چھڑاتے تاثیر احمد گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے صغیر سے پوچھا، کہاں چلنا ہے ڈرائیور؟ چونکہ وہ کر رہا تھا تو پوچھنا ضروری تھا۔ کہاں چلنا ہے کیا مطلب بھائی؟ وہیں چلیں گے جہاں تم نے بھابھی صاحبہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مجھے وہاں کی کافی بہت پسند ہے۔ ویسے اب وہاں بھابھی تو ہوں گی نہیں، لیکن انوائرمنٹ اچھا ہے اس ریسٹورنٹ کا۔ صغیر کی بات پر وہ ایک دم چونک اٹھا تھا۔ کئی سارے واقعات اور حالات آپس میں گڑھ ہونے لگے۔ 2 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب وہ صغیر کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ داخل ہوا تھا۔ وہ 2 روز سے کراچی آیا ہوا تھا مگر اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حیرت ہے یار، فوجی افسر تو جب بھی اپنے شہر واپس آتے اپنے گھر والوں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو ہوٹل میں رہ رہا ہے اور آج مجھے ملنے کے لیے بھی باہر بلایا، یہ کیا بات ہوئی؟ صغیر نے اس سے پوچھا تھا۔ یار جیسے ہی گھر جاؤ دادا جان شروع ہو جاتے ہیں، شادی نہ جانے وہ کون لڑکی ہے جسے بیچاری کو بچپن سے میرے نام پر بٹھا رکھا ہے۔ میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتا، میرا اور اس کی عمر کا اچھا خاصا فرق ہے، لیکن دادا جان کو کون سمجھائے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ ریسٹورنٹ میں فی الحال کوئی رش نظر نہیں آ رہا تھا۔
عام طور پر اس وقت لوگ اپنے اپنے آفیسز یا کاروبار میں مصروف ہوتے تھے۔ میں بلیک کافی پیوں گا، اس میں مینیو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے صغیر سے کہا تھا۔ صغیر نے دائیں بائیں نگاہیں دوڑائی۔ حیرت ہے، اتنا بڑا ریسٹورنٹ ہے اور کوئی ویٹر دکھائی نہیں دے رہا۔ اور تبھی اس کی نگاہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی لڑکی پر پڑی۔ 17 یا 18 سال عمر تھی اس کی، سفید چہرہ جس پر عجلت اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی، سبز آنکھوں میں پریشانی۔ اندر آتی اس نے ریسٹورنٹ کی دیوار پر لگی ہوئی بڑی سی گھڑی کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ صغیر کی نگاہوں کے تعاقب میں تاثیر نے پلٹ کر دیکھا۔ لڑکی ویٹریس کے لباس میں تھی۔ حیرت ہے یار، یہ لڑکی اپنے گھر سے اپنا یونیفارم پہن کر آئی ہے، شاید اسے دیر ہو گئی ہے، صغیر نے دلچسپی سے کہا۔ تاثیر نے چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دراز قد تھی اور بے حد حسین تھی۔ اس نے اپنے بال ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹ رکھے تھے۔ ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا جسے وہ جلدی جلدی پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے بیچاری نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اپنا گلاس اٹھا کر یہیں لے آئی ہے۔ صغیر ایک دفعہ پھر ہنسا۔ تاثیر کو برا لگا۔ لڑکی آتی اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر پونی کی شکل دے رکھی تھی۔ معاف کیجیے گا سر، سارا سٹاف اس وقت میٹنگ میں بزی تھا، اس لیے ذرا دیر ہوگی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ یہ عجلت اور نروس ہونے کا اشارہ تھا۔ صغیر اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ تاثیر نے اپنی نگاہ چرائی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ بار بار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آرڈر نوٹ کرتے وہ تیزی سے پلٹ کر کچن کی سمت بڑھ گئی تھی، اور تبھی تاثیر کی نگاہ اس کے پیروں کی طرف گئی۔ اس نے 2 مختلف طرح کے جوتے پہن رکھے تھے۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی جلدی میں آ گئی ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب کے بار وہ کچن سے نکلے گی تو وہ اسے اپنے جوتے بدلنے کا مشورہ دے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ان کے آرڈر کی ہوئی چیزیں تھیں۔ صغیر کے سامنے اس کے سنیکس اور کافی رکھتے اس نے تاثیر کی کافی اٹھائی تھی۔ اس کی طرف مڑتے وہ اچانک ہی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ گرم گرم کافی تاثیر کے کوٹ پر الٹ گئی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے گھبرائی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا ہے۔ دراصل آج میرا ایگزام تھا، میں صرف 1 گھنٹے میں اپنا پرچہ مکمل کر کے کالج سے نکل آئی ہوں، کیونکہ مجھے آج باس نے چھٹی نہیں دی۔ آپ پلیز میری شکایت مت کرنا۔ پتہ نہیں پیپر بھی کیسا ہوا ہے، پاس بھی ہو پاؤں گی یا نہیں۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ سامنے رکھ کر ٹیشو کے ڈبے سے اس نے ایک ساتھ کئی ٹیشو کھینچ نکالے تھے۔ تاثیر نے آہستگی سے ٹیشو اس کے ہاتھ سے لیے۔ اٹس اوکے، میں خود ہی کر لوں گا، آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑی تھی۔ نہیں پلیز مجھے کرنے دے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے نا، مجھے پہلے بڑی مشکل سے یہاں نوکری ملی ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ تاثیر نے اب کی بار بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ میرے لیے دوسری کافی لا سکتی ہیں، لیکن پلیز اس سے پہلے آپ اپنے جوتے چینج کر لیں، کیونکہ 2 مختلف جوتے ہونے کی وجہ سے ہی آپ بار بار لڑکھڑا رہی ہیں۔ دونوں کی ہیلز میں فرق ہے، اس کے چہرے کی سمت دیکھتا کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے بوکھلا کر اپنے پیروں کی سمت دیکھا۔ وہ اگلے پل بری طرح سے شرمندہ ہوئی تھی۔ ایک بھی بات کہے بغیر وہ پلٹ کر تیزی سے کچن کی سمت بھاگتی چلی گئی۔ تاثیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ صغیر بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، تو اتنا اچھا تو نہیں کہ اپنے اوپر کافی گرانے والوں کو معاف کر دے؟ یہاں کیا چکر ہے؟ وہ معنی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ تاثیر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا، وہ غلط جوتے پہن آئی تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے وہ لڑکی بری طرح سے پسند آئی تھی، یوں جیسے اچانک سے کوئی بات کلک کر جائے۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو اس نے اپنے جوتے کسی لڑکی سے تبدیل کر لیے تھے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ آہستگی سے تاثیر کے سامنے کافی رکھتے بغیر کوئی بات کیے بغیر پلٹ گئی تھی، اور وہ نظر وہ تاثیر کا چین اور سکون برباد کر گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اسے عام طور پر چیزیں پسند نہیں آتی تھی، اور لڑکیاں تو یوں بھی اسے متاثر نہیں کرتی تھی، مگر اس لڑکی میں کچھ خاص بات تھی، کچھ عجیب سا جو اپنی جانب کھینچتا تھا۔
اور اسی چیز نے تاثیر کو اپنی طرف باندھ رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ اس ریسٹورنٹ میں گیا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ پھر اس کی دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا نام کیا تھا وہ یہ بھی نہیں جان پایا۔ اسے فوج کی طرف سے 2 سالہ ٹریننگ پر بیرون ملک بھیج دیا گیا تھا، اور جب وہ ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تو دادا جان نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا تھا کہ وہ آج شام اس کی رخصتی کریں گے۔ لیکن یہ تو شکر تھا کہ اپنی بیوی کے روپ میں اسی لڑکی کو دیکھ کر وہ شاد ہو گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے وہ تب چونکا جب صغیر نے اسے پکارا، اندر چلو گے بھی یا یہیں کھڑے رہو گے؟ اب تو مجھے ٹائٹ بھوک لگ گئی ہے، شاید تمہیں بھابھی یاد آ گئی اس ریسٹورنٹ کو دیکھ کر، وہ شرارت سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تاثیر احمد نے اپنا سر جھٹکا اور اندر کی سمت بڑھ گیا۔ شاید وہ اپنی نوکری کے متعلق مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، یا ہو سکتا اسے اس روز پر ابھی تک شرمندگی ہوتی ہو، اسی لیے کبھی اس روز کا ذکر نہیں کرتی۔ رامین کی باتیں اس کے ذہن میں گونجی۔ اندر آ کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج ریسٹورنٹ میں سناٹا نہیں تھا۔ کئی ویٹرس اور ویٹر گھوم پھر رہے تھے۔ آس پاس ٹیبلز پر بھی کئی لوگ بیٹھے تھے۔ ایک ویٹر آ کر ان کا آرڈر بھی نوٹ کرنے لگا تھا۔ اپنے لیے کافی منگواتے اس نے یوں ہی سرسری نگاہ دوڑائی اور ایک پل کے لیے اس کی دنیا ساکت رہ گئی۔ اسے بالکل سامنے 3 میزوں کے فاصلے پر وہ کھڑی تھی، وہی مسکراتا چہرہ، مگر اب وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی۔ انداز میں پہلے سے زیادہ پیشہ ورانہ مہارت اتر آئی تھی۔ وہ سکون سے کھڑی تھی، اعتماد بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح کارڈ ہاتھ میں اٹھائے کسی کا مینیو نوٹ کرتی وہ پلٹ کر کچن کی سمت جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر تاثیر پر بھی ڈالی، مگر ان کی نگاہوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں ابھری تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رامین، اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ رامین ہی تھی، ہو بہو وہی ناک، وہی ہونٹ، وہی آنکھیں، لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ ایک ویٹرس کے روپ میں، اور اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا تھا۔ سر، واش روم اس طرف ہے۔ ایک ویٹر نے شائستگی سے دوسری طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ ہنوز اسی سمت دیکھے جا رہا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے جو بھی یہاں سے گزری؟ گرہین آنکھوں والی۔ اس نے اپنی آواز کو کہیں دور سے آتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ویٹر نے مڑ کر کچن کی سمت دیکھا۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ عائشہ ہے، ہماری پرانی ویٹرس ہے۔ اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی 3 سال ہی ہو گئے ہیں۔ اکثر غلطیاں کر دیتی ہے۔ کیا اس نے آپ کو پریشان کیا؟ ویٹر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر تاثیر کو ہر چیز دھواں دھواں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جیسی شکل کی 2 لڑکیاں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ بے اختیار کرسی کا سہارا لے کر واپس بیٹھتا چلا گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صغیر گھبرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر تاثیر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، مگر دھوکا کیا، کس نے کیا تھا؟ رامین نے، جس بات سے واقف ہی نہیں تھی، اور وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی ملاقات صرف ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکا ہے۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ شادی کر چکا تھا، اس کی بیوی تھی، وہ یہ نہیں تھی جس کے خواب وہ دیکھتا رہا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ ٹرے اٹھائے تاثیر نے بغور اسے دیکھا۔ وہ وہی تھی، بالکل رامین کی ہم شکل، مگر وہ رامین نہیں تھی۔ اس کے ہونٹ کے اوپر ہی کنارے پر ایک ننھا سا تل تھا۔ رامین کے چہرے پر یہ تل نہیں تھا۔ تاثیر نے قرب سے اپنی آنکھیں مینچی۔ سنا تھا کہ ایک شکل کے 7 افراد ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ صغیر اسی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اسے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر تاثیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر تاثیر ٹھیک ہوتا تو جواب دیتا۔ اپنی کرسی چھوڑتا وہ تیزی سے باہر کی سمت لپکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر صغیر بھی پریشان ہو اٹھا تھا، مگر فی الحال اسے ٹوکنا مناسب نہیں تھا۔ صغیر اس کی فطرت سے واقف تھا۔ فی الحال وہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، نہ جانے اب کیا کرنے والا تھا۔ صغیر کو پتہ نہ چلا وہ کہاں گیا ہے۔ وہ سمجھا تھا نہ جانے کس طرف نکل گیا ہوگا، مگر تاثیر احمد اپنی گاڑی میں بیٹھا صرف اسی لڑکی کے ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو سچائی آج اس کے سامنے آئی تھی، اب اسے پورا جان لینا چاہتا تھا۔ گھر جانے سے پہلے، رامین کا سامنا کرنے سے پہلے، وہ ایک دفعہ دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکا تھا یا پھر کوئی حقیقت۔ اسے گاڑی میں بیٹھے کئی گھنٹے بیت چکے تھے جس وقت وہ تھکی ہاری ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔
اس نے اپنا یونیفارم تبدیل کر لیا تھا اور اب شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ سائڈ پر ڈالے کندھے پر اس نے بیگ لٹکا رکھا تھا۔ سامنے سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے کر وہ اس کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ تاثیر نے آہستگی سے اپنی گاڑی اس کے پیچھے ڈال دی۔ چند گلیاں مڑنے کے بعد ہی رکشہ ایک گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ زیادہ پوش علاقہ نہ تھا، بلکہ بنگلوں کے پیچھے بنی ہوئی ایک درمیانے درجے کی آبادی تھی، جس میں مڈل کلاس فیملیاں ہی رہائش پذیر تھیں۔ انہی میں سے ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ تاثیر احمد کا دل ہاتھوں میں آ گیا۔ ہر چیز اب واضح ہو چکی تھی۔ وہ رامین نہیں تھی، وہ تو اس گھر کی رہائشی عیشا نام کی کوئی لڑکی تھی۔ کون ہے اندر سے؟ کسی نے مردانہ آواز میں پوچھا تھا۔ جواباً لڑکی نے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ دروازہ کھلا تو وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تاثیر احمد کے پاس اب وہاں کھڑے رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے الماری سے اپنا بیگ نکال کر ایک ایک کر کے اپنی ساری چیزیں واپس اندر رکھنی شروع کر دی تھی۔ رامین کچن سے واپس کمرے میں آئی تو اسے تاثیر احمد کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے آپ کب آئے؟ آپ تو چلے گئے تھے، مجھے لگا اب رات کو آئیں گے، وہ لگاوٹ سے کہتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دبا دبا سا جوش تھا، جیسے اس کے اندر کوئی راز چھپا تھا جسے وہ تاثیر کے سامنے بانٹنا چاہتی تھی، مگر جواباً وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کرتا رہا۔ رامین کے چہرے کا جوش و خروش مدھم بڑھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ماتھے پر آئی ہوئی بالوں کے لٹ کو پیچھے دھکیلا۔ سبز آنکھوں میں ایک الجھن سی اتر آئی تھی۔ یہ سامان کیوں پیک کر رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہم ہنی مون پر بھی نہیں گئے، کیا آپ نے کوئی سرپرائز ٹور تو پلان نہیں کیا؟ اب کی بار رامین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ شرٹ کو بیگ میں پھینکتا وہ پلٹا، ایک نظر رامین کے چہرے پر ڈالی۔ وہی چہرہ، وہی ناک، وہی ہونٹ، مگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ میں واپس جا رہا ہوں، چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ بیگ کو بند کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ رامین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ ایسے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اچانک جا رہے ہیں، نہ آپ نے جانے کا بتایا اور نہ ہی تیاری کا۔ وہ خفگی سے بولتے پیچھے آئی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر اس نے رک کر رامین کو دیکھا۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہیں ہر بات بتانے کا، اور اگر میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ جھوٹ اور فریب کی دنیا میں مزید نہیں رہ سکتا۔ میری طرف سے تم یہاں رہو یا اپنے ماں کے پاس چلی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چبا چبا کر کہتا وہ بیگ گھسیٹتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا۔ یہ جانے بغیر کہ چوکھٹ میں کھڑی رامین کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دور جاتے تاثیر احمد کو دیکھا، جو آج صبح تک اس کے اوپر لامحدود چاہتے نچھاور کر رہا تھا، اور اب وہ ایک ایسا اجنبی بن گیا تھا جو اپنے ہاتھوں اس کا گلا گھونٹنے پر تیار تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی، مگر اگلی پل اسے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی۔ اس نے تاثیر کو آواز دینی چاہی، مگر اس کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ راہداری کے آخری سرے پر پہنچتے تاثیر احمد نے دھماکے کی آواز سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ فرش پر گری پڑی تھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پریشانی کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں جاگی، اور اگلی پل وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اندھے منہ ٹھنڈے ماربل کے فرش پر گری پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تاثیر نے اسے سیدھا کیا، اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے وہ اسے گود میں اٹھا کر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ سارا خاندان اکٹھا ہو رہا تھا، سبھی کمروں سے نکل رہے تھے۔ رامین کی بے ہوشی بے وجہ نہیں تھی، یہ بات سبھی جانتے تھے۔ پورے راستے وہ ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہتا آیا تھا۔ اس کی گاڑی میں دادا جان اور رامین کی اماں جان ساتھ تھی۔ وہ دونوں بھی مسلسل اسے پرسکون ہو جانے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ خود اس بات سے انجان تھا کہ چند لمحے پہلے تک وہ جس لڑکی پر غصہ کر رہا تھا، اسے جھوٹی ہونے کا الزام دے رہا تھا، اس کے بیمار ہونے پر وہ خود اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گیا تھا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ ان کا بی پی شدید لو ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھتے ہی ایک ملامتی نگاہ تاثیر احمد اور ساتھ آئے افراد پر ڈالی۔ اس کنڈیشن میں جب ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کا بی پی خطرناک حد تک گر گیا؟ شدید ذہنی صدمے کی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ڈوبا ڈاکٹر کے الفاظ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تبھی دادا جان کا ہاتھ اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔
کیا ہوا تھا تم دونوں کے درمیان؟ میں نے تم دونوں کی آوازیں سنی تھی۔ کہاں گئے تھے تم آج؟ صبح صغیر کا فون آیا تھا مجھے۔ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ دادا جان کی بات پر وہ سلگ کر پلٹا تھا۔ میں بتاؤں یا آپ سب لوگ بتائیں مجھے؟ کون ہے عشا جو بالکل رامین کی طرح ہم شکل دکھتی ہے؟ میں جانتا ہوں اس دنیا میں ہمارے ہم شکل لوگ ہوتے ہیں، مگر اس حد تک مماثلت یہ صرف خونی رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ میں اسے پسند کر بیٹھا تھا، اسے محبت کرنے لگا تھا، مگر جب میں نے رامین کو دیکھا تو مجھے لگا یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ ایک قدم جیسے پھٹ پڑا تھا، شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ دادا جان کے چہرے پر زردی پھیلی اور ان کا کپکپاتا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا تھا۔ تاثیر نے واضح طور پر محسوس کیا، وہ سب کے سب یکدم زرد پڑ گئے تھے۔ تم عشا کی بات کر رہے ہو؟ وہ رامین کی بہن ہے، جڑواں بہن۔ دادا جان نے کوئی بم اس کی سماعتوں پر پھوڑا تھا۔ وہ یکدم لڑکھڑایا۔ تمہاری چچی کے ہاں 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن تم شاید اپنے چچا کو بھول گئے ہو، وہ ہمیشہ کی طرح ضدی اور اڑیل تھا۔ اسے تمہاری چچی کو چھوڑ دیا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں ایک بے قصور لڑکی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے اسے گھر اور جائیداد سے آگ کر دیا۔ وہ خود تو گیا، مگر جاتے جاتے ایک بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا۔ برسوں بعد اس نے خط لکھ کر ہمیں بتایا کہ وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کی دوسری بیوی کینسر سے چل بسی تھی، اور اب اس کی بیٹی عشا جو رامین کی ہم شکل ہے، وہی اس کا سہارا تھی۔ وہ اس کا سگا باپ تھا، اسی لیے ہم میں سے کسی نے عشا کو دوبارہ اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے تمہارے چچا کا پتہ چل جائے۔ میں نہیں جانتا آگ ہو کر اس نے دوبارہ کس طرح اپنی بیٹی کی پرورش کی، لیکن جس طرح میں رامین سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں عشا کے لیے بھی تڑپ جاگتی تھی۔ رامین یہاں پلتی رہی اور عشا اس کے بعد نہ جانے کہاں، ہم میں سے کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ شاید تم نے اسی عشا کو ریسٹورنٹ میں دیکھا ہوگا۔ صغیر کے کہنے پر آج میں اپنے آدمی بھیج کر تصدیق کر چکا ہوں، وہ وہی ہے۔ تمہارے چچا ایک اچھی زندگی گزارے ہیں، لیکن چونکہ عشا میری پوتی ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ باپ کی غلطیوں کی سزا وہ نہ بھگتے۔ میں نے تمہارے چچا کو آخر بھی یہی پیغام بھیجا ہے کہ وہ جب چاہے اس کوٹھی میں واپس آ سکتا ہے، مگر وہ واپس نہیں آنا چاہتا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ضدی ہے، لیکن تم میں سے جب بھی کوئی چاہے اسے جا کر مل سکتا ہے۔ اب جب کہ ہمیں اس کے گھر کے پتہ مل گیا ہے تو کوئی بھی ان سے لا تعلق نہیں رہے گا۔ عشا کے لیے میں وہ سب کچھ کروں گا جو جب میں اپنے باقی بچوں کے لیے کرتا ہوں۔ اسے وہ ویٹرس کی معمولی نوکری نہیں کرنی پڑے گی، وہ خوش رہے گی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ اپنی کلاس فیلو سے منگنی کر چکی ہے اور وہ اس رشتے پر بے حد خوش ہے۔ جلدی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ تو تمہیں جانتی تک نہیں، تو تم کس بنیاد پر اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہو؟ صرف شکل کے مماثلت پر؟ دادا جان نے آخر میں عجیب سوال اس کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ پے در پہ یہ انکشافات نے اسے بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موضوع ایسا تھا کہ وہ سب خود بخود ہی اسے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی جنگ لڑتے۔ یہ جنگ تاثیر احمد کی اپنی تھی۔ اس نے شیشے کے باہر نظر آتی رامین کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت چہرہ وہی تھا، بس نام مختلف تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی، یہ بات صرف اس کا دل جانتا تھا۔ وہ اپنے دل کو کیسے مطمئن کرتا؟ لب بینچے وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ باہر نیچے لان میں چلا آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندر اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کیا بھابھی کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ صغیر کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی تھی۔ مہربان دوست ہمیشہ ہر جگہ ہی تو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تکے تکے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میری وجہ سے میرے بچے کو جنم دینے والی ہے، اور میں ابھی تک ماضی سے ہی نہیں نکل پایا۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ صغیر نے اپنے دوست کو بغور دیکھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، تم جیسے مضبوط آدمی پر تم صرف شکل کی مماثلت کی وجہ سے کنفیوز ہو۔ کون ہے وہ لڑکی جس میں تمہیں محبت کا دعویٰ ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہوئی تھی تمہاری اس سے؟ صرف ایک ملاقات، جس میں وہ چند لمحے تمہارے سامنے کھڑی رہی؟ تمہیں اس کی شکل سے محبت ہوئی تھی، اس کی پرسنالٹی سے نہیں، کیونکہ پرسنالٹی اتنی جلدی ہمارے سامنے نہیں آتی۔ صرف چند لمحوں میں جب وہ گھبرائے ہوئے انداز میں تم سے معذرت کر رہی تھی، اس وقت تم اسے برتر تھے، تمہیں اپنی برتری اچھی لگی اور کچھ نہیں۔
تمہیں اس کی شکل رامین میں دکھائی دی تو تم نے فوراً شادی کے لیے حامی بھر لی اور شادی کر بھی لی۔ اب تک تم خوش تھے، تمہیں رامین سے محبت بھی محسوس ہو رہی تھی، تو پھر اچانک سچ سامنے آنے پر کیا یہ سب تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو؟ بس اور کچھ نہیں، دراصل تمہیں صرف اپنی بیوی سے محبت ہے۔ عیشا تو صرف ایک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ سگیر نے اسے صفاقی سے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ بیزاری سے پلٹا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ 2 برس تک وہ لڑکی میرے حواسوں پر چھائی رہی، اس کا وہ ویٹرس کا لباس، وہ انداز، وہ بات کرنے کا طریقہ۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر سگیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ 2 سالوں تک وہ صرف تمہارے حواسوں پر چھائی رہی، اور پچھلے 1 مہینے سے جو تم رامین سے محبت کا دم بھرے وہ سب کیا ہے؟ سچ مان لو تاثیر احمد، تمہیں صرف عیشا کی شکل سے محبت ہوئی تھی، اور وہ شکل رامین کے پاس بھی ہے۔ تم اگر چاہو تو اپنا دل اپنی بیوی کی طرف مائل کر سکتی ہو، جو وفادار ہے، محبت کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات، عیشا تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم کیوں ایک دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ تاثیر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ کروں۔ نامعلوم کیوں اسے اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ سگیر کی باتوں نے اسے اس کا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ وہ جس چہرے سے محبت کرتا تھا وہ چہرہ تو اس کے پاس تھا، اور دل، فطرت، پرسنالٹی، وہ سب شاید عیشا سے بھی کہیں گنا بڑھ کر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا عیشا نے کس ماحول میں پرورش پائی تھی، اس کی اچھائی اور برائی کیا تھی، مگر وہ رامین کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے اندر ہر وہ خوبی تھی جو تاثیر احمد کے دل کو خوش رکھ سکتی تھی، اور خوشی ہر چیز سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس نے مڑ کر ایک نظر سگیر پر ڈالی، جو سمجھ گیا تھا کہ اس کے دوست کے دل پر سے سارے غم کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ وہ اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے جا رہا تھا۔ جاؤ میرے دوست، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہی تمہارا اصل رشتہ ہے۔ وہ بے اختیار اندر کی طرف لپکا تھا۔ مبارک ہو بھائی، تم بابا بننے والے ہو۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہمیں پتہ ہی نہ چلتی۔ اگر آج رامین بے ہوش نہ ہوتی تو ملی جلی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کمرے کی سمت بڑھا تھا جہاں رامین کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نکاہت زدہ چہرے کے ساتھ وہ نہ جانے کی سوچ میں گم تھی کہ چونک گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ تاثیر نے ایک مسکرائی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے کچھ نہیں ہو گیا تھا، بس تھوڑا دماغ خراب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کروا لی ہے، اور میں کچھ عرصہ تمہارے پاس مزید رہوں گا، اس کے بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کیفیت میں تمہارا پورا خیال رکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ رامین کے دل سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا، لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ تاثیر نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔